بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان زرغام اعظمی، اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں حوزہ معصوم یقوم نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے اس ایپیسوڈ میں۔ نوا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ سب کا۔ اور جیسا کہ آج مسلسل تقریباً 15 دنوں سے سوال و جواب کی صورت میں مختلف علماء کرام کے ذریعے آپ تک سوال اور جواب کی صورت میں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، لہٰذا آج پھر ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے نبا کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ان کی بارگاہ میں سوالوں کا سلسلہ لے کے چلتا ہوں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کے بہت شکر گزار ہیں ہم کہ جو آپ نے ہماری نحیف سی آواز پہ لبیک کہی اور نبا کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں آپ، لہٰذا ہم سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حسد کے مراتب اور درجات بیان فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین۔ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ میں شکر گزار ہوں اور اپنے تمام برادرانوں خواہران کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نہایت ہی دل جمی کے ساتھ بہت ہی محبتوں کے ہمراہ گفتگو سنی اور پھر اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ رب کریم ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور اس راہ میں دامے درمے قدمے سخن شرکت کرنے والوں کے توفیقات خیر میں کریم پروردگار اضافہ فرمائے۔ میں عرض کروں گا یہ سلسلہ وار گفتگو در حقیقت امام سید سجاد علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف دعا جو صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 8 ہے۔ امام سجاد نے چند ایک اخلاقی بیماریوں سے اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے اور ابتدا کی تھی یہاں سے، اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، حرص کی گفتگو ہو چکی، پھر فرمایا وصورۃ الغضب، غصے کی گفتگو ہو چکی، پھر امام فرماتے ہیں وغلبۃ الحسد، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ حسد مجھ پر غلبہ پا لے۔ بغض و حسد ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر تادیر گفتگو کی جانی چاہیے تھی، اور الحمدللہ یہ ایک پلیٹ فارم، یہ ایک ذریعہ کہ گفتگو پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلے خود حسد کو اور بغض کو جاننا ضروری ہے۔ کیا تعریف بیان کی ہے؟ بغض و حسد یعنی انسان کسی ایسے انسان سے خواہ جلنے لگے جس کے پاس کچھ چیز موجود ہو اور خود اس کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ ایک آسان سی تعریف ہے، یعنی دارائی پر انسان جلنے لگے کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے مراتب کے بارے میں سوال کیا، مرحوم فیض کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حسد کے 4 مراتب بیان کیے ہیں۔ سلسلے وار میں بیان کروں۔ پہلا مرتبہ اور پہلا درجہ جو حسد کا ہے وہ یہ کہ انسان
اپنے ہی جیسے اپنے ہم نو دیگر افراد کی نعمتوں اور ان کے اندر پائے جانے والے اچھے اوصاف، اچھے کمالات، اچھے صفات کے زوال کی تمنا کرے کہ کیوں وہ اتنا اچھا ہے، کیوں لوگ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، کیوں لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں، اور وہ خود ان صفات کو اپنے اندر پیدا نہ کر سکے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، مادیت میں کبھی بھی اپنے سے مافوق والے کو مت دیکھنا۔ عموماً ہمارے یہاں مشکلات کب پیش آتی ہیں؟ جب ہم دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، بالخصوص خواتین کے لیے یہ پیغام ہے۔ مرد معمولاً جاتا ہے تو کلی نگر ہوتا ہے، اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کھانا اچھا بنا تھا، آ کر کے اس نے کہا بھائی آج مثال کے طور پر نوا کے آفس میں جانا ہوا اور مولانا صاحب نے بڑا اچھا انتظام اور اہتمام کیا تھا، کھانا بڑا لذیذ تھا، لیکن اگر میرے ساتھ میری زوجہ بھی آئی ہو اور یہاں سے واپس جانے کے بعد اب وہ جزیات آپ نے دیکھا تھا، ان کے گھر کے پردے کس رنگ کے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل کتنا خوبصورت تھا، جزیات کو دیکھنا، اور پھر یہیں سے مشکلات درپیش کہ ہمارے پاس تو جو فریج ہے وہ مثال طور پہ 140 لیٹر کا ہے، وہاں تو 300 لیٹر کا تھا، ہمارے پاس تو کولر ہے، ان کے پاس تو اے سی۔ یہی وہ حسد کا جلن کا مادہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مادیت میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھیں، ہاں معنویت میں اپنے سے مافوق والے کو دیکھیں۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ماہ نزول قرآن کریم، ماہ رحمت پروردگار، غفران الہی کے حصول کی کوشش اور تمنا ہونی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا پڑوسی تو تعقیبات بھی پڑھ رہا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ پہلا مرتبہ یہ مرحوم فیض کاشانی نے بیان کیا۔ دوسرا مرتبہ مرحوم فیض کاشانی کہتے ہیں کہ انسان کی آرزو کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، کسی طرح اس سے زائل ہو جائے۔ مثال طور پر بسا اوقات انسان یہ آرزو کرتا ہے اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، زلزلہ آئے اس کا گھر ٹوٹ جائے، یہ بھی حسد کا مرتبہ ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ تیسرا مرتبہ جو مرحوم فیض کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا وہ یہ کہ جن نعمتوں سے دوسرے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، بہرہ مند ہو رہے ہیں، انسان خود اس کی آرزو نہ کرے، لیکن اس کے لیے خود اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ دلی آرزو ہے کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، لیکن خود کوشش نہیں کر رہا ہے، اور دل ہی دل میں ایک طرح سے آرزو کر رہا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی عظیم برکتیں ہیں جو فلاں کے پاس موجود ہیں وہ اس سے سلب ہو جائیں، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور چوتھا جو درجہ اور مرتبہ بیان کیا ہے فیض کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حسد کا، وہ یہی ہے کہ در حقیقت تیسری ہی قسم میں شامل ہے کہ سامنے والے کی نعمت کو قدرت کے باوجود اختیار ہے، کمانڈ حاصل ہے، اس کے لیے ممکن ہے، لیکن وہ ضائع نہ کرے بلکہ خود اپنے ہی اوپر غصہ کرے، خود اپنے لیے۔ اور حقیقت میں ایسے انسان کے لیے علماء، عرفاء، سالکین اللہ کا یہ کہنا ہے ایسے انسان کے لیے نجات کی راہ ممکن ہے کہ اسے میسر آ جائے، کیونکہ وہ خود اپنے لیے آرزو کر رہا ہے، خود اپنے لیے غصہ کر رہا ہے۔ اور اس مرتبے میں اگر کوئی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو یہی حسد غبطے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو اسلام کی نگاہ میں، تعلیمات قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں قابل مدح و ثنا ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوب قبلہ۔ ناظرین ہم بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف، اور ہمارا قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جی ہاں، حسد کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں کم از کم 5 مقامات پر حسد کے سلسلے میں تذکرہ ہے، جہاں لفظ حسد خود پروردگار نے استعمال کیا۔ میں سر دست 6 آیتوں کو بیان کروں گا، اور در حقیقت یہ آج کی پوری گفتگو ان 6 آیتوں پر تمام ہونی چاہیے، لیکن ہمیں آگے تک پہنچنا ہے اور آگے تک بڑھنا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب ہے، اس حد تک باعظمت کتاب ہے کہ ہمارے چوتھے امام سجاد فرماتے ہیں لو مات من بین المشرق والمغرب، اگر مشرق و مغرب کے درمیان پائے جانے والے تمام افراد موت کے گھاٹ اتر جائیں، لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی، لیکن قرآن جیسی عظیم کتاب میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی طرح کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، مجھے کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی۔ قرآن سے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سب سے پہلا وہ موقع جسے بیان کیا جانا چاہیے وہ کیا ہے کہ قابیل نے اسی حسد کے نتیجے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، یعنی خاندان کا شیرازہ منتشر ہو سکتا ہے ایک حسد کے ذریعے، ایک بغض کے ذریعے۔ قرآن کریم میں
परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। सूरह मायदा की आयत नंबर 30। परवरदिगार आवाज दे रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल और खूनरेज़ी पर आमादा किया। बिलाखिर हाबिल को काबिल ने कत्ल कर डाला और वो नुकसान उठाने वालों में हो गया। जाहिर है कातिल ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ और नहीं। आप तवज्जो कीजिएगा, क्यों आखिर यह हसद पैदा हुआ? परवरदिगार ने कुर्बानी चाहिए थी। हाबिल के पास गोश्तफन का गल्ला था, उन्होंने कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया। काबिल के पास चूंकि वो ज़राअत करता था, कुछ गेहूं गंदुम उसने उससे कुर्बान किया। परवरदिगार सूरह मायदा में आवाज देता है वत्लु अलैहिम बिनबाइ इब्ने आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। एक की कुर्बानी को परवरदिगार ने कबूल कर लिया, हाबिल की कुर्बानी, लेकिन काबिल की कुर्बानी को कबूल नहीं किया। एक वजह यह बयान की उलमा ने। दूसरी वजह यह बयान की है कि हाबिल की ज़ौजा खूबसूरत थी। एक वजह ये भी बाज़ उलमा ने बयान की। तो पहली वो जगह जहां पर हसद का तज़किरा कुरान मजीद ने किया है वो हाबिल और काबिल का मसला। फर्जंदान याकूब का हसद, मालिक करीम इरशाद फरमा रहा है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 8 और 9 को जाकर के हमारे बरादरान और ख्वाहान पढ़ें। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ अव इतरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम। बेशक हमारे बाप खुली गुमराही में मुब्तला हैं, तुम लोग या तो यूसुफ को कत्ल कर डालो या उन्हें किसी दूर उफ्तादा सरजमीन पर छोड़ो ताकि बाप की पूरी तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। यह हसद, यह जलन भाई का कातिल भी बनाता है और कुफर में डालने का जरिया और पेशखैमा भी करार पाता है। उलमा यहूद में इख्तिलाफ का सबब यही हसद आज के उलमा के लिए पैगाम है। सूरह शूरा की आयत नंबर 14 वमा तफर्रक़ू इल्ला मिन बाद मा जाअहुम अल इल्मु बग़यन बैनहुम। वो सब के सब एक दूसरे से उस वक्त तक जुदा नहीं हुए जब तक उनके पास इल्म दानिश नहीं आ गया। ये सब महज आपस की दुश्मनी से हुआ। आपसी बोझ, हसद, इनाद आज वाकई में चपतलिश का दौर, नफरतों का दौर है। उलमा अगर सर जोड़ कर बैठ जाएं तो बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी को लीडर बनने के होड़ में आगे बढ़ना है। और फिर चौथी वो जगह जिसका तज़किरा परवरदिगार ने सूरह बकरा की आयत नंबर 109 में किया है, मुसलमानों से अहले किताब का हसद। करीम परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यवद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारन हसदा। बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि तुमको इस्लाम और ईमान लाने के बाद कुफ्र की तरफ पलटा दें, जबकि ये उनका हसद है, इसके सिवा कुछ और नहीं। खुद यहूद का पैगम्बर आज़म ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करना। सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 54 मालिक ने आवाज़ दी अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिक्मा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। या वो लोग उन लोगों से हसद करते हैं जिन्हें खुदा ने अपने फज़ल व करम से बहुत कुछ अता किया है, फिर हमने आले इब्राहीम को किताब व हिकमत और मुल्क अज़ीम अता किया है। खुद सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान भी फरमाया नहनुल महसूदून, हम ही वो हैं जिनसे लोगों ने हसद किया है। और एक और जगह, छठी जगह, वो मशहूर मारूफ सूरह है सूरह फलक। परवरदिगार ने आवाज़ दी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और आखिरी आयत करीमा व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं मालिक के शुभ से पनाह मांगता हूँ और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। बहरहाल हसद एक बीमारी है। कुरान करीम में भी इस हसद जैसी, बोझ जैसी बीमारी को अच्छी निगाह से नहीं देखा है। जज़ाकल्लाह। तो क़िबला, जैसा कि आपने भी कुरान की आयतों के ज़रिए आपने बयान किया और तवज़ीह की आपने, लिहाजा क्या हदीस और रवायत में हसद के बारे में कुछ बयान किया गया है? जी हाँ, हदीस में माशाअल्लाह आपको फरामीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम नजर आएंगे। सरदस्त रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करूँ। तमाम मासूमीन ने कुछ न कुछ हसद के लिए बयान किया है। मसलन पैगम्बर फरमाते हैं सलासतुन ला यंजू फीहा अहदुन अद्दन वत्रिया वल हसद। 3 ग्रोह को कामयाबी हरगिज़ नसीब नहीं हो सकती है। एक तो बदगुमानी करने वाले को,
دوسرے ان افراد کو جو بدشگونی اور فعل بد کے قائل ہیں۔ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں کلمات قصار کے ضمن میں آپ کو مل جائے گا، مولانا نے فرمایا ہے العین حق، یہ جو چشم بد ہے بہرحال یہ ہوتا ہے ایسا، البتہ چشم بد کے موقع پر میں گزارش کروں گا بالخصوص جوان ماؤں سے کہ بچہ بیمار ہو تو فوراً مرچے کی نظر اتارنے کے لیے آگے مت بڑھیے، بلکہ دیکھیں معصومین نے کیا کہا ہے۔ مولا کہتے ہیں نظر بد حق ہے، قرآن کریم نے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یعنی قرآن اور سیرت معصومین علیہ السلام نے، خود پیغمبر نے، خود امیر المؤمنین نے تعویذ بھی لکھا ہے، عین حق ہے، والسحر حق، جادو ٹونا یہ بھی حق ہے، البتہ ہر چیز کو جادو قرار دینا، کہیں ایک دھاگا نظر آ جائے کہ ہمارے پڑوسی نے یہ دھاگا ہمارے گھر میں ڈال دیا ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ پھر فرمایا والفعل حق والطیرۃ لیست بحق والعدو لیست بحق، یہ بہت اہم ہے۔ لہذا فعل بد کی کوئی گنجائش، بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا سماج سے توہمات و خرافات کو ختم کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ذمہ داران قوم کی ذمہ داری ہے۔ وقت نکاح شادی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں ایک جوان خاتون جو بیوہ ہو گئی اسے بزم میں نہیں آنے دیا جاتا ہے، بدشگونی نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں تیسرا وہ گروہ جن کی بخشش کا کوئی سامان نہیں، والحسد، بغض و حسد اپنے دل میں رکھنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال حدیث الا ماشاءاللہ امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسود کثیر الحسرات متضاعف السیئات، حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ ہوتی ہیں، آرزویں طولانی ہوتی ہیں اور برائیاں اس سے کہیں زیادہ، لہذا حسد کرنے والا کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ مولانا نے فرمایا بڑا مشہور معروف جملہ ہے الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا سوائے نقصان کے، سوائے خسارے کے۔ یہ جو آج کے دور میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کو بہت سارے لوگ مینٹل، جی ہاں، اس کی وجہ یہی ہے حسد۔ ان کو یہ فکر نہیں کہ ہمیں کتنا پیسہ کمانا ہے، ان کو یہ فکر کہ زرقام صاحب کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا۔ بعض افراد ہوتے ہیں جنہیں صرف یہ تلاش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسے جوانوں سے صرف یہ دریافت کریں، اپنے اعزاز سے یہ معلوم کریں کہ بھائی تمہاری سیلری کتنی ہے، اچھا تو کچھ اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ چیز انسان کو خسارے کے سوا کچھ اور عطا کرنے والی نہیں ہے۔ یا پھر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا مومن غیبتہ اور رشک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے فلاں انسان اچھا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں والمنافق یحسد ولا یغبط، اور منافق حسد کرتا ہے، رشک اور غیبتہ نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث اور پیش کر دوں، الا ماشاءاللہ احادیث ہیں لیکن آگے تک پہنچنا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ایاک والحسد، حسد کرنے سے بچو کیونکہ یہ بہت بری عادت ہے جو سب سے گندی صفت اور شیطانی خصلت ہے۔ احادیث آپ کو مل جائیں گے، آپ بآسانی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کے فرامین بہت زیادہ ہیں۔ لا راحت لحسود، امیر المؤمنین نے بیان فرمایا حسد کرنے والا کبھی سکون، اطمینان، چین کی سانسیں نہیں لے سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ بغض و حسد کے موضوع پہ آپ مسلسل 3 سوال سماعت کر چکے ہیں، لہٰذا ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ اور قبلہ چوتھا سوال ہمارا ہے کہ حاسد کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ آخر ہم کوئی حاسد ہے تو ہم کیسے پہچانیں اس کے، یا اس کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، مختلف علامتیں ہیں، میں صرف اور صرف فہرست وار بیان کر دوں تاکہ ہمارے یہ برادران اور یہ خواہران نوٹ کر سکیں۔ جی، ایک علامت تو یہ ہے کہ ہمیشہ غم و غصہ اور اندوہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، کبھی خوشی اسے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے ہاں غیبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، چاپلوسی کرنے والا حاسد ہوتا ہے، غرور تکبر کرنے والا حاسد ہوتا ہے، احسان فراموش حاسد ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا حاسد ہوتا ہے۔ یہ اجمالی جواب۔ مختلف اوصاف اور علامات ہیں ایک حسد کرنے والے کے۔ مثلاً امیر المومنین نے فرمایا من کثر حسدہ تہلک مدہ، جو جتنا زیادہ حسد کرنے والا اس کی پریشانیاں، اس کے اندوہ، اس کے غم بھی اتنے ہی زیادہ۔ غصہ کرنے والا، مولا کائنات فرماتے ہیں الحسود غضبان علی القدر، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا
آج گھر گھرانوں کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے صرف کس لیے؟ چونکہ ماں باپ بیٹوں کا غصہ کرتے. البتہ برمحل غصہ بھی کرنا ہے، برمحل غصہ کرنا واجب ہے. جہاں مقدسات کی توہین ہو رہی ہو، جہاں مالی اداروں میں خرد برد ہو رہی ہو، جہاں کسی کا حق لوٹ رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھے نہیں ہم تو بھیا راضی برضا ہے، نہیں یہ راضی برضا نہیں، یہ بزدلی ہے اور اسلام بزدلی کا مخالف ہے. اس کے بعد غیبت. جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں قال لقمان لابنہ للحاسد ثلاث علامات، 3 علامتیں ہیں ایک حسد کرنے والے کی. میں بیان کروں. یغتاب، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے جب اس کے پیٹ پیچھے پہنچتا ہے. جس سے حسد کر رہا ہے فوراً اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. اور بعض افراد ہوتے ہیں انہیں غیبت سننے میں بہت مزہ آتا ہے. ماہ رمضان کا روزہ اور روزہ رکھ کر غیبت کرنا بھی، یعنی روزہ اپنا خود ہی افطار کر رہے ہیں، بظاہر روزہ ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرنا یہ کمال نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے، کمال مطلوب یہ ہے کہ انسان واقعی مانوی منزلوں اور قدروں کو درک کر لے. پھر فرمایا جناب لقمان نے دوسری علامت وَيَتَمَلَّقُ إِذَا شَهِدْ، جس سے حسد کر رہا ہے جب اس کے سامنے پہنچتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے. یہ بہت آج کل عام ہو چکا ہے. پیٹ پیچھے برائی، سامنے پہنچ جی حضور ارے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، کہ جناب آپ نہ ہوتے تو. اس کے بعد فرمایا تیسری علامت وَيُشْمِتْ بِالْمَعْصِيَةِ، نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، گالی بکتا ہے، فوش ناسزا کہنا. ایک اور علامت ہے وہ ہے دوسروں کے فضائل کا انکار. کتنا ہی خوبیوں کا مالک کیوں نہ ہو، حسد کرنے والا کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا. یہ صاحبان علم کے لیے پیغام ہے خصوصی طور پر، بھائی قدردانی کیجئے. اگر کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو اس پہ تعریف ہے. ہمارے بزرگ ایسے مجھے یاد آتے ہیں جناب ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب اللہ علی اللہ مقامہ، مجھے یاد آتے ہیں مرحوم رضا سلسوی علی اللہ مقامہ، جو بے باک طور پر بے ساختہ اس انداز سے طالب علم کی حوصلہ افزائی کرتے تھے جیسے ایک شفیق باپ اپنی اولاد کی تعریف کرتا ہے. روایت کہتی ہے ام المؤمنین نے فرمایا الثناء باکثر من الاستحقاق ملک، حق سے زیادہ تعریف کر دینا چاپلوسی. آپ نے دیکھا ہوگا محفلوں میں مجلسوں میں بس اوقات لا یعنی و لا حاصل اشعار پر، لا یعنی و لا حاصل جملوں پر مجمع فلک شگاف نعرے لگاتا ہے. یہ چاپلوسی ہے. اور پھر مولا کہتے ہیں وَالتَّقْصِيرُ عَنِ الْإِسْتِحْقَاقِ عَمْيٌ أَوْ حَسَدٌ، جتنا حق ہے اس خطیب اور شاعر کا اس سے کم اگر آپ تعریف کر رہے ہیں تو یہ سوائے نابینائی اور سوائے حسد کے کچھ اور نہیں. اس پر بھی اللہ خوش نہیں ہوگا. یہ بخل ہے اور اسلام بخل کا مخالف ہے. پھر مولا کہتے ہیں اور روایات بتاتی ہیں کہ ایک اور سبب، ایک اور صفت جو ایک حاسد کی ہے وہ ہے تکبر. صدر اسلام میں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں نے، توجہ کیجیے گا، پیغمبر اعظم سے حسد کرنے والوں نے صدر اسلام میں یہی سوال کیا کہ آپ کے قلب پر قرآن کیوں نازل ہوا، کیوں نہیں ولید ابن مغیرہ کے قلب پر نازل ہوا. قرآن کریم میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 مالک آواز دے رہا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُنَزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ تکبر ہے. ایک اور احسان فراموشی، یہ ایک حاسد کی صفت ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں من حسدک لم یشکر علی احسانک الیہ، جو تم سے حسد کرے گا کبھی بھی تمہارے نیکیوں پر تمہارا شکر گزار نہیں ہوگا. بہت سارے افراد ہیں، اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے اس کے شر سے بچو. اور مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے جن کے ساتھ نیکی کی جائے وہ کبھی کام نہیں آتے ہیں بلکہ الٹا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا. یہ بھی ایک حاسد کی علامت ہے. قال لقمان لابنہ للحاسد ثلاث علامات، 3 علامتیں ایک حاسد کی. ایک تو خیانت کرتا ہے، وَيَكْذِبُ، جھوٹ بولتا ہے، وَيُخَالِفُ مَا يَقُولُ، قول و فعل میں مطابقت اور مماثلت نہیں پائی جاتی، جو کہتا ہے اس کے برخلاف کرتا ہے. یہ مختلف علامتیں احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں. بے شک، جزاک اللہ. تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری سوال کی طرف. جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ حسد ایک بیماری ہے. جی، اگر بیماری ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی علاج بھی ہوگا. تو اس کا علاج بتا دیں ہمارے ناظرین کو تاکہ اس بیماری کا علاج بھی ہمارے ناظرین جی ہاں. دیکھیے علاج اس کا معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے. سب سے پہلا علاج یہ ہے
دینی اعتقادات پر یقین کامل، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز وہ ہے اپنے رفتار و گفتار کی اصلاح کرنا، ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر خواہ بننا، تیسری چیز، اور پھر ہمیشہ بدگوئی سے، جہل و جہالت بھری باتوں سے اپنے آپ کو بیزار رکھنا۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، دیکھیے امام سجاد علیہ، ماہ رمضان ماہ قبولیت دعا ہے، پیغمبر نے فرمایا وَالدُّعَاءُ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ دعائے مکارم الاخلاق میں امام سجاد نے کیا فرمایا وَمِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةُ، جو مجھ سے حسد کرنے والے ہیں یہ حسد خدایا محبت میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو بہرحال حاسدین کے حق میں بھی ہم مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، خدایا ان کے دلوں میں ہماری محبت اتار دے، اور ایسا ہوا ہے۔ امام صادق نے فرمایا تھا نحن المحسودون، ہمیں سے حسد کیا گیا۔ اب آپ سوچئے جن سے حسد کیا گیا انہی کی فضیلتوں کا اقرار و اعتراف خود انہوں نے کیا، دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں نے کیا۔ جارجردہ امیر المؤمنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیہ ولکن احبک، اے ابو الحسن، اے علی مرتضی، شیعہ ہونا تو دور کی بات، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں ہے، نہج البلاغہ کی عظیم شرح لکھی، صوبی صالح ندانی جیسے کتنے افراد تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو پہلی جو بیماری کو دور کرنے کی بات ہے اور جو نسخہ ہے وہ یہ کہ دین اعتقادات کی تقویت۔ معصوم نے فرمایا من اتقى قلبه لم يدخله الحسد، جو واقعی معنی میں اپنے آپ کو باتقوا بنا لے اب اس کے دل میں کبھی بھی حسد داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو ایک المیہ ہے جو ہمارے ساتھ پریشانی ہے وہ یہ کہ ہمارا دین پین کلر والا ہے۔ آپ بھی ایک دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی تعلق ایک چھوٹے سے دیہات سے، آپ بھی پوروانچل کے، میں بھی پوروانچل کا، تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہم بھی کرتے تھے، مسجد کے پاس سے گزرنا ہے مسجد کو چوم لیا، امام باڑے میں پہنچ گئے زبان کو کنٹرول میں رکھ لیا، علم دیکھ لیا نظروں کو جھکا لیا۔ یہ وقتی طور والا دین، اس کے لیے امام کاظم نے دعا تعلیم فرمائی ہے، خدایا ہمارا دین کرائے والا دین نہ ہو کہ ماہ رمضان آئے تو پھر ہم باحجاب بھی ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنے لگیں، نماز کے پابند بھی ہو جائیں، اور پھر ماہ رمضان چلا گیا ٹاٹا بائی بائی خدا حافظ۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 22 میں فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وارزقنی سلامت الصدر من الحسد، خدایا مجھے ایسا سینہ عطا کر جس میں حسد جیسی بیماری نہ پائی جائے۔ اور کیا تعبیر استعمال کیے، ورزقنی، رزق قرار دے میرے لیے، حتی لا احسد حسد احدا من خلقک علی شیء من فضلک، یہاں تک کہ میں کسی ایک کی فضیلت پر ذرہ برابر بھی کسی سے حسد نہ کروں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب دینی اعتقادات پر یقین قابل ہوگا۔ یا امام کاظم علیہ السلام کی حدیث من اراد الغنى بالاعمال وراحة القلب من الحسد والسلام في الدين فليتضرع الى الله في مسألة بأن يكمل عقله، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بغیر مال و دولت کے دنیا کا مالدار انسان بن جائے، محنت نہ کرے، کاہلی تساہلی کا شکار رہے، پھر سوچے ہمارے ہاں پیسے کی بارش ہو جائے، ہیں ایسے افراد، ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں بس سعودی، دبئی، دنیا کے دیگر ممالک کا ویزا لگ جائے، چاہے وہاں جھک کرنا پڑے، یہاں ایک گھنٹی رکھ کر کے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، مشاہدہ میرا یہ کہتا ہے۔ اور پھر رات میں دیر تک جاگنا، صبح میں دیر تک سوتے رہنا، پھر سوچے نہیں پیسے کی بارش ہو جائے۔ امام کہتے ہیں اگر کوئی ایسا انسان ہو، کوئی ایسا انسان کہ جو حسد کے باوجود چاہے کہ اس کا دل مطمئن رہے، حاسد ہے پھر بھی چاہتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین سالم رہے، تو ایسے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اور کہتے رہنا چاہیے خدایا میری عقل کو مکمل کر دے تاکہ میں ان مرحلوں تک پہنچ جاؤں، میں خود محنت کر کے، مزدوری کر کے پیسے کماؤں، مالدار بن سکوں۔ اسلام، توجہ کیجیے گا، جوانوں کے لیے پیغام ہے آج کے درس کا شاید عظیم ترین پیغام، اسلام اپنے فالوورز کو غربت زدہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے خوب پیسے کماؤ لیکن حلال طریقے سے، اور پھر معصوم کہتے ہیں القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا جوان راہ خدا میں جہاد کرنے والے جیسا مرتبہ رکھتا ہے۔ محنت کرو، مزدوری کرو، معصومین نے کیا ہے، روح زمین پر انبیاء کرام نے محنت و مشقت کی ہے، وہ افراد
جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں اور پھر غربت کا رونا روتے ہیں، ان کے لیے معصوم نے کہا یہ انسان جس کے پاس زمین ہے اور اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے، یہ اپنی کاہلی پر گریا کرے، کیوں نہیں محنت کر رہا ہے زمین ہونے کے باوجود گریا اوزاری۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں۔ پھر اپنے رفتار و گفتار کی اصلاح کرنا، ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی، کبھی کسی کا انسان کو برا نہیں چاہنا چاہیے۔ جناب عباس سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں امام صادق کی زیارت کے فقرات اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، یہ خیر خواہی تھی جناب عباس کے ہاں، دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ خیام حسینی میں پائے جانے والے بچوں کے لیے جذبہ خیر خواہی نے عباس کو اتنا معتبر بنا دیا کہ امام معصوم علیہ السلام زیارت کے ذریعے تحفہ سلام بھی بھیجتے ہیں، اور تنہا غیر معصوم جن کے لیے نماز زیارت ہے وہ جناب ابوالفضل عباس کی ذات گرامی۔ ہمیشہ اپنی گفتار کو، اپنی رفتار کو محکم دین کے آئینے میں ڈھال کر کے انسان پیش کرے، جاہلانہ رسم و روایات سے، جہل و جہالت سے بھری ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو انسان دور رکھے۔ آپ یقین جانیے انسان کبھی بھی حسد میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی برے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے تو اسی انداز کو نہیں اختیار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آخری بات ہے، گفتگو تمام کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا جب کسی کو ماہ رمضان میں گالی دی جائے اور وہ روزے دار گالی سننے کے بعد کہے انی صائم سلام علیک، میں روزے دار ہوں، تمہارے حق میں میری جانب سے سلامتی کی دعا ہے، تو خداوند کریم اس ایک تحفہ سلام کے نتیجے میں اسے آتش جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا کر دے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ قرآن نے کہا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ہمیں حسد جیسی بیماری سے دور رکھ۔ اے کریم پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان کے ان ابتدائی لمحات اور لحظات میں خازیانہ دعا کرتے ہیں، معبود وہ مومنین جو ان دنوں مہلک وبا سے لڑ رہے ہیں، لکھنؤ، دہلی، شہر بمبئی، مختلف علاقوں میں برادران ایمانی اس وبا کی چپیٹ میں۔ اے کریم پروردگار، بحق اہل بیت طاہرین، بحق ماہ مبارک رمضان، ان تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔